پچھلی ویڈیو کا یہ ہمارا دوسرا بھاگ ہے. جیسا کہ ہمارا سوال تھا علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب بریلوی اور دیوبندی یہ بڑے طبقے ہیں اور جو کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان میں بڑی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان میں آپس میں کوئی بھی ایک محبت یا کسی طرح کا کوئی ان میں کنیکشن نہیں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں ان میں آپس میں اختلاف ہے؟ کیا انہیں ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے پچھلی دلیل میں بہت بہترین جو ہے انشاءاللہ آپ نے پیش کی تھی، تو اسی کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب انشاءاللہ آپ اس پر روشنی ڈالیے. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سامعین، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم منتشر ہیں، ہم فرقہ فرقہ میں بٹے ہوئے ہیں. کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم میں اتفاق کی راہ آسان ہو جائے اور انتشار کی یہ کھائی جو ہے ہمارے بیچ میں، یہ کسی بھی حد تک یہ بڑھنے کی کوشش ہو جائے. کم سے کم اتنا تو ضرور ہو جائے کہ ایک دوسرے سے نفرت کی روش کو ہم ختم کر پائیں. بالکل. تو ناظرین، پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دے کر عرض کیا تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک بات اور پیش کرتے ہیں کہ دوستو، ایک ہی بات کو دو نظریوں سے اگر کہا جائے تو ضروری نہیں کہ ایک کا غلط ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی بات ہے، اس پر نظریے دو ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ان دونوں میں سے کوئی بندہ کسی بھی چیز کو فالو کر سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ایمان کو خطرہ دے رہی ہے، اس پر کوئی اتفاق نہ کرے. اگر ایمان جا رہا ہے تو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر رسول کی عظمت پر آنچ آ رہی ہے، اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر اہل بیت اطہار کی عظمت پر کوئی آنچ آ رہی ہے، اتفاق نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے؟ اگر قیامت تک مسلمانوں کو اگر کسی بات سے اذیت کا سامنا ہو رہا ہے، اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا. لیکن جس پر کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ایمان کا، نہ قرآن کا، نہ اسلام کا، ایسی باتوں سے تو ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے یقینا. اب میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. جی جی. ڈاکٹر صاحب، سلطان محمود غزنوی ایک بہت مشہور شہنشاہ ہوئے. جی جی. ہندوستان کے اوپر انہوں نے راج کیا ہے اور بڑے نیک بزرگ ترین انسان بھی تھے، شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ. محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی. اور سلطان محمود غزنوی جس وقت سعودیہ گئے، عرب گئے، حجاز، مکہ اور مدینہ، یعنی حج کے ارادے سے، تو انہوں نے مکہ کے اندر گئے اور حج کیا. وہاں سے حالت ایسی ہو گئی، ایمان کی حالت پڑھ کر ایسی ہو گئی، کمال حالت ہوئی. مدینہ طیبہ جانے لگے، زائرین نے مدینہ کے ساتھ میں چلے. اچانک دل میں خیال آیا، ہائے ہائے ہائے، میں مدینہ جا رہا ہوں، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو تمام کائنات سے بڑھ کر تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، محبوب پروردگار ہے، محبوب کردگار ہے، خالق اور مالک کا، میرا رب کا محبوب ہے. ایسے بادشاہ کے پاس میں جاؤں، اس شہنشاہی لباس میں جاؤں؟ یہ میں شہنشاہ ہوں؟ نہیں، میں شہنشاہ نہیں ہوں. کیا کیا انہوں نے ایک لباس بنایا، کہے گا ٹاٹ. ٹاٹ کا ایک لباس بنایا. شہنشاہ نے ٹاٹ کا لباس بنایا. ٹاٹ کا لباس یعنی ٹاٹ کی چادر اوڑھ لی، ٹھیک ہے نا. اور مشک جو ہے، وہ مشک پانی بھرنے کی، اس زمانے میں زیادہ پانی کا اہتمام نہیں تھے، تو زائرین کو مشک سے پانی پلایا کرتے تھے. تو مشک جو تھی وہ پانی کی بھر لی اور یوں کاندھی پر ڈال دی، اور زائرین طیبہ کو، زائرین مدینہ کو ایسے پانی پلا رہے، ایسے پانی پلا رہے. اچھا، مدینے میں جو آنے والے زائرین تھے ان کو شہنشاہ پانی پلا رہے، ننگے پاؤں، زلفیں کھلی ہوئی ہیں، بال گرد آلود ہے، اور پانی پلا، آنکھیں نم ہے. اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، آنکھیں نم ہے زائرین، اور پانی پلا رہے، پانی پلا رہے، پانی پلا رہے. اب ایک بندے نے دیکھا، ارے یہ غلام جو ہے، اس کی شکل جو ہے بالکل سلطان محمود غزنوی جیسی. اچھا، پہچان بھی گئے لوگ. نہیں، وہ مغالطے میں سلطان محمود غزنوی کی شکل لگتی ہے. اب وہ بالکل ہو بہو، اس کے بال بھی ایسے ہی ہیں، اس کی چال بھی ایسی ہے، اس کے ناز و انداز بھی ایسی ہے، لیکن یہ اس عالم میں کیسے ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، قریب پہنچا، ہاتھ پکڑا،
اے غلام تیری شکل ہو بہو سلطان محمود غزنوی سے ملتی ہے. سلطان نے کہا مسکرایا کہ جناب میری شکل نہیں ملتی, میں ہوں ہی سلطان محمود غزنوی. اوفو کہ ارے ارے یہ کیا ہوا, آپ سلطان محمود غزنوی ہیں؟ کہ ہاں حضور میں سلطان محمود. آپ کو کس نے شک دیا؟ کہا مجھے شک اس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ اس شہنشاہ اتنے بڑے ملک کو کا فاتح, ہندوستان پر راج کرنے والا, اتنے بڑے ملک کو سنبھالنے والا اس عالم میں. کہا ہاتھ چھوڑ, بات سن, یہ بارگاہ کس کی ہے؟ یہ محبوب کردگار ہے, یہ محبوب پروردگار ہے. دس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری دوں, کیا میں شہنشاہانہ لباس پہن کے دوں؟ کیا میں اکڑ کر یہاں پر چلوں؟ نہ میرے بھائی نہ. ان کا تو میں خادموں کو خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادموں کے خادم میں بھی میری گنتی نہیں آتی. سبحان اللہ. کون سا شہنشاہ؟ یہ جھوٹی دنیا ہے, یہ پاکھنڈی دنیا ہے, یہ ریئل دنیا نہیں ہے. اصلی شہنشاہ تو یہ ہے. میں کون سا شہنشاہ ہوں؟ میں تو ان کے خادم کہلانے کی بھی لائق نہیں ہوں. وہ آدمی نے سلطان محمود غزنوی کی چند باتیں سنی اور رو پڑا, آنکھوں کے اندر نمی آ گئی. اس نمی کے اندر وہ ایسے ہی چلتا چلتا 10 قدم دور چلا تھا تو شور ہوا, شہنشاہ مصر تشریف لا رہے. شہنشاہ مصر. اب مصر ہندوستان کے مقابلے میں اتنا سا ملک ہے. جی جی جی. اب ملک کا وہ شہنشاہ, اب شہنشاہ کس انداز میں آ رہے ہیں جناب کہ اس نے دیکھا ابھی تو اس کی رقت نہیں ختم ہوئی تھی, ابھی تو وہ اس رقت میں تھا, وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا. سلطان محمود غزنوی کو دیکھ کے محبت کا جوش آ رہا تھا. واہ, محبت ہو تو ایسی ہو, سلطان ہو تو ایسا ہو. اب جیسے اس نے دیکھا کہ شہنشاہ مصر تشریف لا رہے ہیں, 10 غلام ادھر ہیں, 10 غلام ادھر ہیں, 10 غلام پیچھے ہیں, 10 غلام آگے ہیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ میں آ رہے ہیں. شہنشاہ کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے, ناز و انداز سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں, میں نالے تشریف لا رہے ہیں, لوگوں میں شور گل ہے, ہٹ جاؤ شہنشاہ مصر آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ شہنشاہ مصر آ رہے ہیں. اتنا گل دیکھنے کے بعد جرت اس نے اتنی بڑھائی کہ اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے وہ پروٹوکول کو توڑتا ہوا شہنشاہ مصر کے قریب پہنچا, ہاتھ پکڑ کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ شہنشاہ مصر نے کہا کیا کہہ رہے ہو, کون ہے تو, کس کا غلام ہے تو, تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں شہنشاہ مصر ہوں, تجھے پتا ہے میری طاقت کا؟ ناظرین بس اس کی تو جرت تھی, وہ تو سلطان محمود غزنوی کو دیکھ کر آ رہا تھا. اس نے کہا چپ چپ خاموش رہ, کتنی سلطنت کا مالک ہے تو, اتنا سا ملک ہے تیرا مصر. جی جی. اس کو دیکھ جو شہنشاہ ہندوستان ہے, ہندوستان کا فاتح ہے, وہ بندے کو دیکھ, اس سے کچھ عبرت حاصل کر, اس سے کچھ سیکھ حاصل کر, اس سے کچھ درس حاصل کر. ارے دیکھ اس کے کاندھے پر مشک پڑی ہے, دیکھ وہ کیسے زائرین مدینہ کو پانی پلا رہا ہے, دیکھ اس کے تن پر کیسا ٹاٹ پڑا ہوا ہے. ارے میرے بھائی تو شہنشاہ مصر ہوگا, اپنے لیے ہوگا, تو یہ تو سوچ یہ کس کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوا ہے؟ یہ محبوب پروردگار ہے, یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بس کہنے لگا اے ہاتھ چھوڑ اور سن, یہ جو مجھے تاج ملا ہے یہ ان کے وسیلے سے ملا ہے, یہ جو مجھے غلام ملے ہیں یہ ان کے وسیلے سے ملے ہیں, یہ جو مجھے تخت ملا ہے یہ ان کے وسیلے سے ملا ہے, یہ جو میرے پوشاک ہے یہ ان کا ہی تو صدقہ ہے. اور جب کوئی محبوب کسی کو صدقہ دیا کرتا ہے تو اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے پہن کر دکھائے. میری نیت یہ ہے کہ میں اس شہنشاہ کے سامنے جا رہا ہوں, اے شہنشاہ بتا تو نے مجھے تاج عنایت کیا, میں دیکھ تو لے میں کیسا لگتا ہوں, تو نے مجھے پوشاک دی ذرا میں دکھا تو دوں میں کیسا لگتا ہوں, تو نے مجھے یہ اتنے غلام دیے میں ذرا بیچ میں چل کر دکھا تو دوں میں کیسا لگتا ہوں. تو نے نہیں سمجھا میری نیت تو یہ ہے. اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ, اس نے تیرا بھی ہاتھ چھوڑ دیا. کہنے لگے جناب واقعی الگ الگ ہے, ایک کچھ ہے دوسرا کچھ ہے, مگر تیرا بھی جواب نہیں اس کا بھی جواب نہیں. یار ناظرین دونوں ہی صحیح ہیں. ناظرین بس یہی تو تمہیں مجھے سمجھانا ہے. کبھی کبھی دو نظریے بھی محبت کو درشاتے ہیں. اس کی نیت تو جانو, اس کی نیت میں کیا ہے. جب تک تم نیت کو نہیں جانو گے تب تک تم اس کے اوپر فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے پیارے پیارے ناظرین, اگر تم نے ہماری اس سیریز کو یوں ہی محبت کے ساتھ میں دیکھتے رہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک مسئلہ اٹھائیں گے, پھر دونوں طرف کی بیان سنائیں گے, پھر ان کی نیتیں بتائیں گے, اور پھر آپ فیصلہ کرنا کہ یہ غلط ہے, نفرت کرنی چاہیے
یا نہیں کرنی چاہیے. کیا بات. توڑ دو ان نفرتوں کی دیواروں کو, محبت کے اندر شامل ہو جاؤ. محبت سے بڑھ کر کائنات میں کچھ نہیں ہے. امت مسلمہ کا سبحان اللہ. اتحاد ہی رسول کی خوشی ہے. امت مسلمہ کا اتحاد ہی اللہ کا پیغام ہے. امت مسلمہ کا اتحاد ہی ہماری یقیناً نجات کا باعث بنے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.